کراچی والوں کے لیے ایک اور امتحان، لیاری ایکسپریس وے بند، ٹریفک جیم، معمولات زندگی متاثر، گارڈن سے ماڑی پور جانے والا ٹریک عارضی طور پر بند، جاری ترقیاتی کام نے شہریوں کو شدید پریشانی میں ڈال دیا۔ سہراب کوٹ، حسن سکوائر اور اطراف میں گاڑیوں کو گارڈن انٹرچینج سے موڑا جا رہا ہے۔ دودھ کی قیمت میں بڑا اضافہ متوقع، ڈیری فارمرز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، پیداواری لاگت 278 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ دودھ کے نمونوں کی رپورٹس کل کمشنر کراچی کو پیش ہوں گی، کمشنر 2 دن میں نیا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈاکو راج، چند منٹ میں 2 وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سٹی 21 کو موصول۔ ملزمان نے نوجوانوں سے موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ ڈاکو واردات کے بعد بآسانی فرار ہو گئے، پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔ بھتہ خوری کی بڑھتی وارداتیں، رواں سال 118 واقعات رپورٹ ہوئے، ساؤتھ زون میں 25 کیسز، ایسٹ زون میں 42 واقعات، ویسٹ میں 51 کیسز۔ تحقیقات ایس آئی یو کے سپرد، ایس آئی یو نے 43 ملزمان کو گرفتار کیا، 5 پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ آغا خان یونیورسٹی کے امتحانی بورڈ کی نیشنل ہائی اچیورز کی تقریب، صدر ٹی ایس ایف ضیاء اختر کی بطور مہمان خصوصی شرکت، صدر زیبس، شہناز وزیر علی بھی رونق افروز ہوئیں۔ این ای ڈی، لمز، آئی پی اے، حبیب یونیورسٹی کے طلبہ کی بھی شرکت، سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر کے ہونہار طلبہ کو اعزازات سے نوازا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان چیسوری سے گورنر پنجاب سردار سلیم احمد کی ملاقات، بین الصوبائی تعاون، ترقیاتی امور، قومی یکجہتی پر تبادلہ خیال، پاک افغان سرحدی کشیدگی پر تشویش اور قومی سلامتی کے لیے یکجہتی پر زور۔ قطر کی ثالثی سے ہوا پاک افغان جنگ بندی معاہدہ خوشائند قرار دیا۔ ایم این اے کی تنخواہ کم، خرچہ زیادہ، نبیل گبول ہوٹل پر کباب بنانے لگے، باربیکیو پر خوب ہاتھ صاف کیے، کباب بنانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، تبصروں اور میمز کی بھرمار۔ شہری مردہ مرغیاں کھانے سے بچ گئے، گلبرگ پولیس نے موسیٰ کالونی سے 2 ملزمان دھر لیے، 80 کلو گوشت قبضے میں لے لیا، مقدمہ درج۔ ملزمان گوشت فاسٹ فوڈ سینٹرز، بریانی سینٹرز اور ہوٹلز میں سپلائی کرتے۔ مارجن کوارٹر کے مکینوں کی سنی گئی، بوسیدہ سیوریج نظام کی بحالی کا کام جاری، اندرونی گلیوں کے مسائل حل ہونے کی امید، آئندہ ہفتے تک کام مکمل ہونے کا امکان۔ کراچی سے چوری ہونے والی گاڑی اسلام آباد سے مل گئی، جعلی نمبر پلیٹ لگانے والا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، مقدمہ 2010 میں درخشاں تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ آیا چندریگڑھ روڈ پر پھر شعلے بھڑک اٹھے، پینافلیکسز، کاغذ، مشینیں شعلوں کی نظر، لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ، آگ عمارت کے دوسرے فلور میں موجود گودام میں لگی، ریسکیو ٹیم نے گھنٹوں کی محنت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ سامان تو بہت زیادہ جل گیا، پورا گودام زیرو ہو گیا ہے، اور ایک ہی آفس ہے اور 3 گودام ہے، اور تینوں ویئر ہاؤس جل گئے۔ خلائی تحقیق میں پاکستان کا سفر جاری، پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ، سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلابوں، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد دے گا۔ سیٹلائٹ ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ الحمدللہ یہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ہے۔ ہماری ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس میں الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹس، ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹس اور ایڈوانس کچھ فیچر کی سیٹلائٹس ہماری آلریڈی لانچ ہو چکی ہیں۔ ہمارا یہ سیٹلائٹ HS-1 الحمدللہ آج جو ہے وہ خلا میں آربٹ میں اپنا ڈپلوائے ہو چکا ہے، اور اس کا کام ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئرز جو ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ چائنا میں بھی پچھلے 9 مہینے سے بہت ہی ریگرسلی کر رہے تھے۔ کرکٹ ہو یا ٹینس، کھیل ہی دلوں کو جوڑتے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی صدر پاکستان چائنیز فیڈریشن احسام الحق سے گفتگو۔ احسام الحق نے ایشیا کپ میں محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا۔ چیئرمین PCB نے چائنیز فیڈریشن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ گندم کی قیمت طے نہ ہوئی تو کاشتکار پیچھے ہٹ جائیں گے، سندھ حکومت کا وفاق سے امدادی قیمت 4200 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ۔
صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر کا انتباہ، واضح کیا کسانوں کو مناسب قیمت نہ ملی تو گندم کی جگہ دوسری فصلیں اگائیں گے، ملک غذائی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی آسامیوں پر بھرتی کے لیے ٹیسٹ امتحانات IBA کے تحت سندھ ہائی کورٹ میں لیا گیا۔ 58 نشستوں پر 3000 سے زائد امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ جاری کیے گئے، امیدوار انتظامات پر مطمئن دکھائی دیے۔ جو ٹیسٹ جتنے بھی لی جاتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی IBA کی تھرو ہے، جو کو فیئر میرٹ پہ بیس کرتی ہے، اور IBA کا اگر ہم جو ہے پاس دیکھیں تو بالکل شفاف رہا ہے۔ سر انتظامات کے حوالے سے تو مطمئن نہیں ہے کہ یہاں پہ جو لوگ انہوں نے کھڑے کیے ہیں اسپیشلی ایڈمنسٹریشن والے، وہ نااہل قسم کے لوگ ہیں جو سول جج کا ٹیسٹ دینے آئے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں سارے، تو ان کو ایٹ لیسٹ کوئی پڑھا لکھا تو ایڈریس کرے۔ میڈیکل کی دنیا میں قدم رکھنے والوں کے لیے اہم مرحلہ MD CAT ٹیسٹ 26 اکتوبر کو ہوگا۔ ایڈمٹ سلپس جاری، امیدوار ایڈمٹ کارڈ سبا پورٹل سے شناختی کارڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ بھی پاس رکھیں۔ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی، اوچھا کیمپس اور NED یونیورسٹی میں امتحان ہوگا۔ کچھی میمن خدمت فاؤنڈیشن اور مرکزی جماعت کے درمیان تعلیمی معاونت کے معاہدے پر دستخط، شرجیل گوپلانی اور صادق کاپیا نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ معاہدہ اسکالرشپ پروگرام کی توسیع اور مستحق طلبہ کی تعلیمی امداد کو فروغ دینے کے لیے کیا گیا۔ پرائمری اور سیکنڈری سطح کے طلبہ کی مدد مرکزی جماعت کے ذریعے جاری رہے گی۔ نیو کراچی میں مفت طبی سہولت، پاکستان سوسائٹی آف فزیشین کا عوام دوست اقدام، دل، شوگر، گیسٹرو، نیورولوجی، جلد، امراض نسواں کا علاج، نزلہ، بخار، زکام، وائرل انفیکشن کے درجنوں کیسز رپورٹ۔ مفت کیمپ لگنے پر علاقہ مکین خوش دکھائی دیے۔ مریض آ کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ واپس کب آئیں گے، فالو اپ ہم یہاں پر کب کر سکتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کیمپس فریکوینٹلی لگانا چاہیے، اور صرف یہی نہیں اور بھی کراچی کے ریموٹ ایریاز میں یہ ہونے چاہیے۔ میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آگے بھی اس طرح کے کیمپس ان علاقوں میں منعقد کیے جائے، جہاں پر ہماری طرف سے تو فری ادویات بھی تھیں، ٹیسٹنگ سروس بھی تھی جس میں شوگر ہیپیٹائٹس تھا، تو آگے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں۔ کراچی کے فیئر ہال میں کتابوں کا میلہ، شہریوں کی بڑی تعداد کتابیں خریدنے پہنچی۔ تاریخ، ثقافت، سیاست، تعلیم سے جڑی کتابیں موجود، انتہائی مناسب قیمتوں پر 99 سال پرانی کتابیں بھی موجود۔ اور نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں فلم میلہ، گندھارا انڈیپینڈنٹ فلم فیسٹیول کا اختتامی روز، رواں سال دنیا بھر سے 18 فلموں کی نمائش، پینل ڈسکشن اختتامی سیشن کا حصہ۔